اچھا اگلا سوال ہے کہ آپ نے دین کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ دن میں 5 نمازوں کی صرف 17 رکعتیں پڑھ لینا ہی کافی ہے، یہ آزاد خیالی نہیں ہے کہ؟ آزاد خیالی یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہ آپ کو مشکات کے شروع میں مل جائے گی حدیث. کہا فرض نماز قائم رکھ، فرض زکات دے، فرض روزے رکھ، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تو جنت میں چلا جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں صرف فرض نماز پڑھوں گا، صرف فرض زکات دوں گا، چونکہ آپ نے کہا ہے نا، میں نہ اس میں کوئی ایڈ کروں گا کوئی سنتا نفل یہ بریکٹ میں، اور نہ کم کروں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، تو جنت کی گارنٹی مل گئی ہے. اچھا اب آپ حیران کن بات دیکھیں. اچھا اس کا پتہ وہ جواب بھی دیں گے، وہ کہیں گے فرض نماز کا مطلب ہے کہ سنتے نفل بھی بیچ میں شامل ہے. نہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر میں آپ کو پھکی دوں گا. فرض زکات کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ فرض زکات کا مطلب کیا ہے کہ 2.5% کے علاوہ آپ کو 30-40% اور بھی دینا ہوگا. کہیں گے نہیں فرض بس 2.5% دے دیا کافی ہے. تو صاحب فرض رکعتیں بھی فرض کی 17 ہی کافی ہیں. پھکی کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. زکات کم ہو تو اگلی بار 2.5% بھی نہیں کسی نے دینا. انہوں نے کہا کی کروں اللہ دے بندے. اچھا یہ وہ ایسی بات، یہ مال کی بات تھی نا، ان کو پتا تھا پبلک مانیں گی نہیں. زکات میں آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جی دیکھیں جب تک آپ ساتھ اور نفلی صدقات سنت صدقات نہ نکال لیں آپ کے زکات قبول ہی نہیں ہونی کہتے ہیں. تو نماز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سنتے ہیں اور نفل نہیں پڑھیں گے قبول ہی نہیں ہوگی. اس سے بھی آگے یہ کہتے ہیں آپ نے تراویح نہ پڑھی آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا. تو جعلی کام بتائے ہوئے. فرض کی 17 رکعتیں کافی ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. کیا فرض نماز کی 5 نمازوں کی 17 رکعتیں پڑھ لینا کافی ہیں؟ کافی ہیں. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اور یہ بھی سر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے. یورپ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے یہ 17 نہیں ہے، یہ بہت کم ہے. 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 6 ہو گئی. 3 مغرب، 9 ہو گئی. 2 عشاء، 11. 17 آپ کے لیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ عموماً وہ سب ویز کے ذریعے اتنا سفر کرتے ہیں کہ وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی. اکثر لوگ ملازمت کے لیے تو مسافر ہوتے ہیں. زہر اثر جمع بھی کر سکتے ہیں روزانہ، 2 فرض زہر کے 2 اثر کے. اور اگر راستے میں لیٹ ہو رہے ہیں مغرب عشاء جمع کر سکتے ہیں. ہاں گھر پہنچ جائیں پھر 3 مغربی پڑھیں گے 4 عشاء کے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آسانی یقین کریں ہم نے تو یہ بات کی ہے تو لوگوں نے نماز شروع کر دی. مجھے آ کے بتایا کہ جی ہم تو نماز تسی خالی عشاء دی 17 رکعتیں دسی ہوئی ہیں پوری 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں. تو لوگوں نے نماز شروع کر لی ہے. خصوصاً جو پریگننٹ عورتیں ہیں، چھوٹے بچوں والی عورتیں ہیں، ان کے لیے تو فرض پڑھنا ہی بڑے مشکل ہے. بس فرض پڑھے کافی ہے. ہاں یہ ہے ابو داؤد ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ جب بندے کے فرض میں کوتاہی نکلے گی تو سنت اور نوافل تولے جائیں گے. وہ بہت ہے. جب آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور پڑھیں. فرض شروع کریں گے تو اگلا شوق بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سفر کے دوران جو ہے نا شہر کے اندر اور باہر، شہر سے باہر نکلنا ضروری ہے. یہ کلیئر کر دیں کیونکہ بعض اوقات یہ، ہاں جی میں نے اس لیے بتایا کہ آؤٹ آف سٹی یہ لفظ بولا ہے. شہر کے اندر تو آپ 50 کلومیٹر بھی سفر کرتے ہیں نہیں ہے. ہاں چلیے اگلا سوال ہے، اگر نماز کے دوران محمد نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہوگا یا خاموش رہیں گے؟ خاموش رہیں گے. اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ نماز کے دوران کا پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں نا الموطا امام مالک میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال سے روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی نماز کی حالت میں نمازی کو سلام کرتا تھا وہ اس کو جواب نہیں دیتے تھے، صرف ہاتھ سے یوں اشارہ کرتے تھے وعلیکم السلام، منہ سے نہیں کہنا. تو درود شریف آپ دل میں پڑھ لیں بغیر زبان کے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے. اس طرح ایک بندہ ٹوائلٹ گیا ہوا ہے وہاں پہ اس نے اب درود شریف تو نہیں پڑھنا، نہ پڑھے. نماز چونکہ ایک بڑی عبادت ہے اس کے اندر آپ آلریڈی مشغول ہیں اور درود شریف آ ہی جائے گا، تشہد میں تو آ ہی جائے گا نا. اور یہ درود شریف ہے نا یہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت افضل ہے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے روایت کیا جامعہ ترمذی میں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ کنجوس ہے. اور مسند احمد میں حدیث ہے ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو گئے وہاں بھی ان کو حسرت ہوگی جو بغیر درود شریف پڑھے کسی مجلس سے اٹھ جائے. تو ہم اس مجلس میں جب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا تو ادا ہو جاتا ہے. باقی ہر دفعہ پڑھے وہ بہت افضل ہے. ایک دفعہ کم از کم لازمی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ درود شریف کے بغیر بھی نماز مکمل ہے. باقی تینوں امام کہتے ہیں جو درود شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہاں عشق رسول کے سارے ٹھیکیدار وہ ہیں
کہ جن کی فقہ کے اندر دروشی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے, یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. درود شریف دعائے قنوت کے بعد بھی پڑھنا ہوتا ہے. نماز جنازہ میں تو خیر سارے پڑھتے ہیں, اور نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے, اور نماز میں تو خیر پڑھتے ہی ہیں. تو لیکن درود شریف نماز میں ضروری ہے, کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو قائل نہیں ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ ان کی دلیل ہے بزرگ, قرآن و حدیث تو دلیل نہیں ہے. تو بزرگ جو لکھ جائیں, چاہے وہ غلطی سے لکھا گیا ہو یا کسی کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہو, وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سر, وہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں.